بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے حوالے سے ایک نئے پروگرام میں ہم آج سیدنا اسحاق علیہ السلام اور ان کے ساتھ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ان دونوں جلیل القدر انبیاء اور رسل کا ذکر اکٹھا کرنے کا مقصد اور سبب اور وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء کرام کا ذکر اکٹھا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ بشارت دیں۔ قالوا سلاما، وہ آئے فرشتے تو انہوں نے سلام کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو۔ قال السلام، تو آپ نے بھی جواب میں سلام انہیں کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنید، اور تھوڑا یہ وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اور ضیافت اور مہمان نوازی کے اصولوں کے مطابق ان کے سامنے دسترخوان لگا دیا۔ جب دسترخوان لگ گیا تو قرآن کہتا ہے کہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ناكرهم وأوجس منهم خيفة، تو جب دسترخوان سامنے لگا تو ان فرشتوں نے اپنا ہاتھ دسترخوان کی طرف نہ بڑھایا۔ جب انہوں نے نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، ایک سوچ پیدا ہوئی۔ اور وہ سوچ اور ڈر کیا تھا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی آنے والا مہمان دسترخوان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والا کوئی اچھی خبر کے ساتھ نہیں آیا، کوئی دوستی، کوئی محبت، کوئی مودت، کوئی پیار، ان کیفیات اور ارادوں کے ساتھ نہیں آیا۔ تو آپ اسی سوچ کے مطابق اس علاقے کے ان رسم رواج اور ثقافت اور کلچر کے مطابق آپ کے دل میں کچھ اضطراب پیدا ہوا۔ تو اس اضطراب کو ان آنے والے مہمانوں نے بھانپ لیا۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، مت خوف کیجئے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھے، نبی تھے، اور حضرت ابراہیم سے ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوط کی طرف بھیجا کہ انہیں عذاب دیا جائے، ہم تو فرشتے ہیں انسانی شکلوں میں۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیں کہ فرشتے جن کے نور ہونے میں سب کا اتفاق ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بشر کی صورت میں، انسانی شکل میں، آدمیت کا لبادہ اور لباس پہن کر آئے۔ حضرت ابراہیم انہیں پہچان بھی نہ سکے،
غالباً اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی وضاحت فرمانا چاہتا تھا کہ وہ رب جس مخلوق کو چاہے نور سے پیدا کرے، جسے چاہے مٹی سے پیدا کرے اور جسے چاہے آگ سے پیدا کرے، اس کو کوئی مانے نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اب اسی مٹی کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ مٹی کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور وہ جو فرشتے سراپا نور تھے، اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا تھا اور قدرت رکھتا ہے کہ ان سراپا نور کو لبادہ انسانی میں حضرت ابراہیم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں بشارت دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی الجھن اپنے ذہن میں پیدا نہ کرنا کہ کوئی نور انسانی اور بشری لبادے میں آ نہیں سکتا۔ آ سکتا ہے، قرآن میں یہ مثال موجود ہے، اور اگر آ جائے تو اس کی نورانیت اور لطافت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور پھر آپ کے نور کو تقسیم فرما کر لوح و قلم، عرش و کرسی، آسمان اور زمین، ساری کائنات تخلیق فرمائی۔ اور جب ساری کائنات بن گئی تو پھر زمین سے مٹی لے کے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ آدم کی تخلیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، اس میں بڑا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق سے پہلے تخلیق کیے گئے، اور آدم علیہ السلام کائنات کی تخلیق کے بعد تخلیق کیے گئے۔ جب کائنات نہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو تخلیق فرمایا، کس چیز سے فرمایا؟ وہ مادہ اور ماخذ اور منبع اور سرچشمہ اللہ کا نور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، اس لیے انسانیت کا لبادہ پہنا کر اپنے حبیب کو زمین پر جلوہ گر کر دیا۔ بالکل ایسے ہی جس طرح قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ سارے فرشتے تھے لیکن انسانی لبادے میں آئے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے لبادے میں آئے تھے لیکن تھے وہ نور، اور اس کی گواہی قرآن نے دی۔ انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم لوط۔ آدم علیہ السلام انہیں انسان، آدم اور بشر سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے دسترخوان کھانا تیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ جو موضوع ہے کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے کہ نور والی مخلوق انسانی شکل میں نہیں آ سکتی، یا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہو وہ اگر انسان کی شکل میں آ جائے، بشری شکل میں آ جائے، تو اس کی لطافت و نورانیت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہی فرشتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت لوط کے پاس گئے اور ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، پھر عذاب ہوا، تو اس کے بعد یہ فرشتے واپس اللہ کے پاس چلے گئے، اور انسانی جو لبادہ تھا، بشری لبادہ تھا، وہ اتار دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے سامنے انہوں نے کہا نا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا
کہ رب نے ہمیں حکم دیا کہ قوم لوط کو عذاب دینے سے پہلے میرے خلیل ابراہیم کو بشارت دیتے جاؤ۔ بشارت کس چیز کی؟ قرآن پاک میں ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ بشارت کس چیز کی دی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق رکھنا، اور اللہ نے اس کا نام اسحاق رکھ دیا ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت بی بی سارہ کی اولاد سے تھے۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت بی بی سارہ کی عمر اس وقت 90 سال سے اوپر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے اوپر تھی۔ تو حضرت سارہ ہنسی، اور قرآن کہتا ہے کہ جب وہ ہنسی تو کس کیفیت میں تھی اس کو بھی بیان کر دیا، قائمتاً، کہ وہ کھڑی تھی اس وقت، اور ان کو بشارت دی جب فرشتوں نے کہ پہلے اسحاق ہوگا آپ کا بیٹا، پھر اسحاق کو نبی اللہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا یعقوب، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اب یہ بشارت سنی حضرت سارہ علیہ السلام نے۔ اب اس مقام پر یہ چیز ذہنوں میں آپ بٹھائیے کہ جب بشارت دی حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی، تو یہ بشارت کس چیز کی تھی؟ یہ ولادت اسحاق کی بشارت تھی، ولادت یعقوب کی بشارت تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے 2 نبیوں کا ذکر کر رہا ہے دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے 2 نبیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کی یک بعد دیگر ولادت ہوگی۔ سبحان اللہ، ولادت کا موضوع اللہ کا ایک پسندیدہ اور ایک مرغوب موضوع ہے کہ جس کو وہ قرآن کو نازل کرتے ہوئے نظر انداز نہ کر سکا، اور اس نے انبیاء کرام کی ولادت کے ذکر کو بشارت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی۔ جب یہ خوشخبری سنی تو اس خوشخبری میں 2 انبیاء کا ذکر ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب۔ اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ان دونوں پیغمبروں کا اکٹھے ذکر کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت بی بی سارہ جب ہنسی تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ ہائے افسوس کہ میں بچہ پیدا کروں گی، میں تو اس وقت بانجھ ہوں اور یہ بوڑھے ہیں اور بہت شدید بڑھاپا ان پر ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی برکت پر جو تم پر ہے؟ انہ حمید مجید، وہ اللہ تعالی حمید ہے، تعریف کیا ہوا، اس کا ہر کام اس کی مدح سرائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور مجید بلند ہے، عزت والا ہے، ہر عیب سے بلند ہے، ہر نقصان سے بلند ہے، ہر کمزوری سے بلند ہے۔ تو جب یہ گفتگو ہوئی تو قرآن کہتے ہیں فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ یہ گفتگو سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، اور آپ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ایک فرزند اسماعیل ہاجرہ سے اور دوسرا فرزند اسحاق سارہ سے عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں، آپ نے پرورش پائی فلسطین میں، آپ پروان چڑھے فلسطین میں،
آپ نے نبوت و رسالت کا کام کیا فلسطین میں، اور آپ کی وفات، وصال جو طبی وصال تھا وہ بھی فلسطین میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمایا۔ اس ارشاد کو سننے کے بعد یقیناً آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام کس طرح مذاہب عالم میں قربت کا راستہ پیدا کر رہا ہے، اسلام کس طرح مذاہب عالم کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے راستہ بتا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ بے شک میں تمہیں خبر دیتا ہوں کریم کی، جو خود بھی کریم ہے، جس کا باپ بھی کریم ہے، جس کا دادا بھی کریم ہے، جس کا پردادا بھی کریم ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون خوش قسمت ہیں کہ جن کی مدح سرائی اور جن کی مدحت ہم سب کے آقا فرما رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، فرمایا وہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ فرمایا پہلا کریم یوسف ہے جو کریم کا بیٹا ہے، یعنی اس کا باپ یعقوب بھی کریم ہے، اور اس کا باپ اسحاق وہ بھی کریم ہے، اور ان کا باپ ابراہیم وہ بھی کریم ہے۔ یہ جو لفظ کریم ہے اس کا تعلق انسان کی اس عادت سے ہے، اس خصلت سے ہے کہ جس عادت، جس خصلت، جس طبع کی وجہ سے وہ انسان بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ ایک تو کریم اسے کہتے ہیں جو بڑا سخی ہو، اور کریم اسے بھی کہتے ہیں کہ جو بڑی معافی دے دیتا ہو، یعنی کریم بڑی سخاوت، بڑا مال دینے والا، اور کریم بڑے ظلم پر معاف کر دینے والے کو بھی کریم کہتے ہیں۔ یعنی کرامت کا جو تعلق ہے وہ دینے سے ہے، خواہ انسان مال دے یا انسان بڑا ظلم کرنے والے ظالموں کو معافی دے دے، درگزر کر دے۔ یہی لفظ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا تھا اور آپ کے دشمن، معاند، قاتل، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 غزوے کیے تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو اذیتیں دی، قتل کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو انگاروں پر لٹایا، منہ میں انگارے ڈالے اور چٹائیوں میں لپیٹ کر دھوئیں دیے، ہجرتوں پر مجبور کیا، ہاتھ باندھ کے نیزے اور برچھے مار کے اذیت دی، وہ اور ان کی اولادیں سامنے کھڑی تھی فتح مکہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا، بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا انت کریم وابن کریم، آپ بھی کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا آج میں تم سے ایک ایک زیادتی اور ظلم کا بدلہ لے سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے فاتح بنا کے مکہ میں داخل کیا ہے، میں فاتح بن کر آیا ہوں مکہ میں۔ مجھے آج تمہیں تمہارے ظلم کی سزا دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تم بے بسی اور مجبوری کی حالت میں ہو کہ آج تم میرے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو، مگر جاؤ اذهبوا فانتم الطلقاء،
لا تثریب علیکم الیوم، میں آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، جو تم نے کیا اس سب کو معاف کرتا ہوں، اور صرف معاف ہی نہیں کرتا، تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ معافی تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ان سے اس جیسا سلوک نہ کیا جاتا، غلام تو بنایا جا سکتا تھا، مگر فرمایا نہیں، تم نے مجھ سے بات کی ہے میرے کرم کے حوالے سے، میرے کرم کے وسیلے سے، میرے باپ کے کرم کے حوالے سے، جاؤ میں تم پر کرم کرتا ہوں، اور کرم یہ ہے کہ معافی بھی دیتا ہوں تمہیں، اور غلام بھی نہیں بناتا، آزاد بھی تمہیں کرتا ہوں۔ آپ نے آزاد کر دیا۔ یہ وہی لفظ ہیں، کریم کا لفظ، کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب ان کے وہ بیٹے کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ساری زندگی مکر و فریب کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو رلایا، وہ سارے سامنے کھڑے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ساتھ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، یہاں تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو آنکھیں نابینا ہو گئی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں، جدائی میں اور فراق میں رو رو کر۔ اگر حضرت یعقوب اور حضرت یوسف چاہتے تو ضرور بدلہ لیتے، ضرور بدلہ لیتے اور لے سکتے تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہی کہا، جاؤ میں تم سے کوئی بدلہ آج نہیں لیتا، تم آزاد ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے، اور اسی سے منسوب بنی اسرائیل ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اسرائیل کے لفظ کے ساتھ بھی کیا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو تم پر کیے گئے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس اللہ نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کا لفظ کا ذکر ہے۔ بنو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جن حوالوں سے کیا گیا، ان حوالوں میں ایک حوالہ یہ بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے، اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے۔ انبیاء کرام کی نبوت ہو، یا انبیاء کرام کی رسالت ہو، یا انبیاء کرام کی ولادت ہو، انبیاء کرام کے معجزات ہوں، انبیاء کرام کی زندگی ہو، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ کچھ پہلو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی میں بیان فرمائے، کچھ پہلو کسی دوسری نبی کی زندگی کے حوالے سے بیان فرمائے۔ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان فرمایا، واضح فرمایا، روشن فرمایا، اجاگر فرمایا، وہ یہی کہ رب جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ کہاں ہے عقل انسانی، کہاں ہے طب، علم طب اور میڈیکل کہ وہ بانجھ عورت سے بچہ پیدا کر دے؟ کون ہے کہ 100 سال سے زائد عمر کو پہنچنے والے انسان کو
کسی انسان کا علم باپ بنا دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو رب العالمین حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے ذکر کے حوالے سے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ دیکھو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اللہ کا ایک قدرت کا نمونہ تھا کہ سخت احکامات تھے، شاہی احکامات تھے کہ جو بچہ پیدا اسے قتل کر دو، لیکن رب اگر بچانے پر آیا تو حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی لایا، پھر اسے بچایا بھی، پھر اس کے بعد امتحانات سے بھی گزارا، اور امتحانات سے گزارنے کے بعد پھر نبوت اور رسالت کو اس مقام پر بٹھایا کہ جس مقام پر بیٹھ کے زمین و آسمان والے آپ کو خلیل اللہ کہتے ہیں، جد الانبیاء کہتے ہیں۔ ایک طرف نمرود بچوں کو قتل کر رہا ہے، رب نے نمرود کے جبر و تشدد سے اور استبداد سے بچایا، زندگی دی، بڑا کیا، پھر اسی نمرود کے سامنے آپ کو لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نمرود نے آپ پر کون سا ظلم اور کون سی زیادتی تھی جس کو کرنے کا اس نے سوچا اور ارادہ نہ کیا ہو، اللہ ان سب سے انہیں بچاتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری بھی اور ولادت بھی ایک اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے، قدرت ہے اللہ کا۔ اسی طریقے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ایک دوسرے پہلو سے اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ ماں باپ 100 سال کے ہیں، اس وقت پیدائش ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت اسحاق کے ساتھ ہی حضرت یعقوب کی خوشخبری، یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کائنات کا نظام معجزات پر نہیں چلتا، کائنات کا نظام سنت الہیہ پر چلتا ہے۔ معجزات کا ظہور صرف ہم جیسوں کے ایمان کی تقویت کے لیے ہوتا ہے، ہم جیسوں کے ایمان کو قوت دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون اور سنت پر نظر رکھنے والوں، رب کی قدرت کو کبھی نہ بھولنا، رب کی قدرت کو یاد رکھنا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کے مختلف پاروں میں موجود ہے۔ سورہ صافات میں 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بشارت دے رہا ہے۔ کیا بشارت دے رہا ہے؟ اسحاق کی۔ یہاں ایک اور لفظ کا اضافہ فرمایا جس لفظ کا ذکر پچھلے صورتوں میں نہیں تھا، وہ یہ کہ نبی، کہ وہ نبی ہوگا۔ ابھی اسحاق آئے نہیں دنیا میں، اللہ ان کے نبوت کا اعلان فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا تو اس ذکر کے وقت ان کا ذکر نبوت و رسالت کی صفت کے ساتھ موصوف کر کے کیا، منسوب کر کے کیا، تو گویا اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نبی تھے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے منصب نبوت پر فائز تھے۔ مطلب کیا ہوگا قرآن پاک کے اس جملے کا مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے اس جملے سے؟ مراد اور مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد اللہ اسے نبوت سے سرفراز نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں لانے سے پہلے ہی نبوت کے مقام پر جلوہ گر کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھے تھے اور انہوں نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ، حضور اللہ نے آپ کو نبوت کب دی، نبوت کب سے آپ کے لیے واجب ہوئی، کب سے نبوت کا ظہور ہوا، کب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی؟ تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف نہیں لائے، فرمایا کہ اس سے پہلے میں نبی تھا۔
یہ بات اس حدیث سے واضح ہے، مگر یہ حدیث قرآن کے جو مفہوم ہے، جو تعلیمات ہے، جو عقیدہ ہے، اس کے بالکل مطابق ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی نہیں تھے، نبی اس وقت بنے کہ جب آپ نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے نبوت کا اعلان کیا، یا اس سے پہلے کہ جب غار حرا میں جبرائیل امین آئے، وحی ملی اور انہوں نے اقرا کی صورت پڑھی تو پھر نبی بنے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا کہ ابراہیم ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ کس چیز کی بشارت؟ اسحاق کی، کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا اسحاق، اور وہ نبی بھی ہوگا، نبی ہوگا۔ تو گویا نبی ہوتا ہے جب وہ دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، نبی اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے نبوت کا اعلان اور اظہار کرتا ہے، تو یہ بات قرآن کی اس آیت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس آیت سے یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب تخلیق فرماتا ہے اپنے منتخبین کو تو اسی وقت فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، یہ خلیل ہے، یہ نجی ہے، یہ صفی ہے، یہ ذبی ہے، یہ کلیم ہے، یہ روح اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ یہ فیصلے اسی وقت ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا قرآن پاک میں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اس آیت میں صرف اسحاق علیہ السلام کا ذکر تھا۔ آگے فرمایا کہ ہم برکت دیں گے علیہ، اس ابراہیم پر، اسحاق پر، اور ان کی جو ذریت ہے جو محسن ہوگی، نیکوکار ہوگی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ باعث برکت بنائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دنیا میں اپنا وقت پورا کر لیا اور دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ نبی کے لیے یہ بات کتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہوئے بھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی، موت کو سامنے دیکھ کر بھی جس چیز کی تلقین کر رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری جبین نیاز صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، تمہارے سجدوں کا مستحق صرف اللہ ہے، تمہاری سجدوں کے لائق صرف ذات خدا ہے۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے، پوتوں سے سوال کیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، پتہ تو تھا ان کو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، مگر سبق یاد کرا رہے تھے نا۔ جاتے ہوئے جو چیز آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھی اس پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو آخری وقت میں گفتگو کر کے جاتے ہیں، مگر گفتگو وہی کرتے ہیں جس کی اہمیت ان کے نزدیک ہوتی ہے۔ گویا نبی اللہ رسول اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز انسانیت کی ہدایت ہے۔ فرمایا کس کی عبادت کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، اے یعقوب آپ کے خدا کی، آپ کے آبا کے خدا کی۔ وہ کون سے آبا؟ فرمایا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام تھے کنعان میں، ادھر فلسطین میں، یا مصر میں رہے یا کنعان میں رہے، فلسطین میں رہے، مگر انہوں نے ذکر سب کا کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا۔
اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں دو چیزیں بتاتی ہے. پہلی چیز یہ کہ سب سے اہم چیز دین میں، شریعت میں اللہ کی عبادت ہے. اور دوسری چیز اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مذاہب کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل ان کی یکساں اہمیت ہوتی ہے، برابر اہمیت ہوتی ہے. وہ نہ حضرت اسحاق کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ سکتے ہیں. ایک تو نبوت اور رسالت اور ہدایت کے حوالے سے، دوسرا حضرت ابراہیم کے فرزند ہونے کے حوالے سے. سبحان اللہ، یہ خوبی بھی اللہ نے اسلام کو عطا فرمائی ہے، صرف اسلام کو عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزند کو سرچشمہ ہدایت مانتے ہیں، دونوں فرزندوں سے ہدایت لیتے ہیں، دونوں فرزندوں سے رہنمائی لیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی. اور میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی ایک مسلمان بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام تو ادب، پیار اور محبت اور عشق اور ایمان سے لے اور حضرت اسحاق کا نام نہ لے. ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اجداد کو عزت، شرف، پیار، محبت، ایمان کا سرچشمہ سمجھتا ہے. اور اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ عبادت کا ہر زاویہ اللہ سے پھوٹتا ہے، اللہ پر ختم ہوتا ہے. اور جو اللہ کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، انبیاء اور رسل، ان کا احترام رب نے ہمیں سکھایا ہے. یعنی عبادت کا کمال اللہ پر ختم ہوتا ہے اور احترام کا جو کمال ہے وہ انبیاء اور رسل پر ختم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا کہ جب میرے نبی کے ساتھ چلو تو پیچھے ہو کے چلو، قدم برابر کر کے مت چلو. جب میرے نبی سے سامنے گفتگو کرو تو آواز مدھم رکھ کے کرو. جب میرے نبی کے ساتھ گفتگو کرو تو ان کی آواز سے آواز مت ٹکراؤ. جب میرے نبی سے گفتگو کرو تو ان کے ساتھ عام القاب کے ساتھ گفتگو نہ کرو جس طرح ہم کرتے ہیں، آپ نے کہا، تم نے کہا، تو نے کہا، نام لے کے بھی گفتگو نہ کرو. اور اگر میرا حبیب گھر چلا جائے آواز دے کے مت بلاؤ، انتظار کرو. اور صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس میں بیٹھتے تو کسی بات کو سمجھ نہ آنے پر وہ عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری رعایت فرما دیجئے. یہ جو جملہ مبارک ہے اپنے زبان مبارک سے دوبارہ دہرا دیجئے. تو جو منافق تھے انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا بدلا، راعنا کے بجائے راعینا کہتے، اور راعی کا معنی چرواہا ہوتا ہے. صحابہ تو صحیح لفظ بولتے تھے نا، صحیح نیت کے ساتھ بولتے تھے، انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا. تو قرآن بول اٹھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو، تم تو یہ لفظ راعنا کا صحیح نیت کے ساتھ استعمال کرتے ہو لیکن دوسرے لوگ اسے صحیح نیت سے استعمال نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ چھوڑ دو. یہ لفظ یہ ذو معنی لفظ ہے، اسے بارگاہ رسالت میں نہ بولو. تو صحابہ نے پوچھا، اللہ پھر کون سا لفظ بولیں کہ بعد دفعہ جہاد کی تھکاوٹ، سفر کی تھکاوٹ، کام کی تھکاوٹ، حضور ارشاد فرماتے ہیں اونگ آ جاتی ہے، جملہ نکل جاتا ہے ذہن سے، وہ بھی دوبارہ ہم سننا سمجھنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یوں کہا کرو، انظرنا یا رسول اللہ، حضور نظر کرم فرمائے ہم پر، یہ جملہ دوبارہ ارشاد فرما دیں. اب تک جتنے انبیاء کا ذکر ہوا، نبی کی گفتگو کا آغاز بھی اللہ کی عبادت تھا اور کمال بھی اور اختتام بھی اللہ کی عبادت پر تھا. اللہ کے نبیوں نے اللہ کی عبادت کا درس دیا اور اللہ نے اپنے نبیوں کا احترام کا درس دیا. ناظرین کرام، نہ عبادت چھوڑیے اللہ کی اور نہ ہی انبیاء کا احترام اور ادب چھوڑیے. ان دو
راستوں کو، ان دو پٹڑیوں پر جو اپنی گاڑی چلاتا جائے گا وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔